أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آج ہم سورہ بقرہ جز نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50 دو آیات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ. پہلے لفظی ترجمہ ہوگا. 49 ہے، آیت نمبر 49 ہے، وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی برے عذاب کی، یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور اس میں بلا ان آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. تو دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے نا. پیچھے سے ہم آیات پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، یا بنی اسرائیل لَاذْكُرُوا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل اپنی نعمتوں کو یاد کرو. تو خطاب جو ہے ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس سے کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل سے کر رہے ہیں، مخاطب بنی اسرائیل سے ہیں. تو بات جو ہے بنی اسرائیل کی ہو یا کسی بھی قوم کی ہو، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان آیات کے آئینے میں اپنا عکس دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا قرآن سے، کیونکہ قرآن میں یہ سب پچھلی قوموں کے جو تذکرے آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں، سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. تو دیکھیے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب تو ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے خطاب ہے جو اس قرآن سے راہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی کہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی. تو دراصل بنی اسرائیل جو تھے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہی کا جو پورا کنبہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دوسرے بھائی تھے سارے، اور وہ سب بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت یعقوب کو کا دوسرا نام تھا، اور بنی یعنی ان کے بیٹے سارے جو تھے، جب یوسف علیہ السلام کا مصر میں دور تھا تو اس وقت یہ وہاں پر آ کے بسے تھے. ان کو یہاں بلایا تھا حضرت یوسف نے، یہاں بسایا تھا. بہت عرصہ وہ وہاں رہے، پھر اس کے بعد ان پر کچھ زوال آیا. پھر آل فرعون نے کیا کیا کہ ان کو اپنا غلام بنا لیا. آل فرعون جو تھے وہ ان سے خوفزدہ تھے. کیوں؟ جبکہ یہ غلام بھی تھے لیکن پھر بھی وہ خوفزدہ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آبادی روز بروز بڑھ رہی تھی، تو ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کے ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ ہم پر غالب آ جائیں. تو شیخ محمد عبدہو جو ہیں وہ ایک مفسر ہیں مصر کے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اسرائیل کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ لوگ ایک دن ہم پر غالب نہ آ جائیں. کہیں یہ کس کی وجہ سے؟ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے، اپنے آبادی کی کثرت کی وجہ سے. تو پھر انہوں نے کیا کیا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کو بہت سخت مشقتوں میں مبتلا کر دیا. ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کر دیے کہ جس میں ان کے ساتھ بہت محنت اور بہت مشقت، اور وہ بھی کون سی؟ جبری مشقت کے کام لیتے تھے. فرعون کو دراصل بہت بڑی بڑی عمارتیں کا بنانے کا شوق تھا، اور ان میں سے جو رامیز تھا نا، فرعون کوئی مطلب لقب تھا نا، وہ ایک ہی بندہ تو نہیں تھا، فرعون 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 اس طرح چل رہے تھے. ان میں جو رامیز تھا اسے بہت زیادہ عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل سے وہ مزدوری کرواتا تھا، بہت سخت مزدوری، اور ایسے پرمشقت کام اس زبردستی کروائے جاتے تھے کہ بے شمار لوگ بیچارے ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے تھے، اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ منصوبے بنا کر اور بڑے پیمانے پر وہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو انہوں نے قتل بھی کروایا. یذبحون، یہ ہے نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی برے عذاب کی، یذبحون جب وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، تو وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. یہ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب چکھاتے اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح بھی کرتے تھے. کیونکہ دیکھیے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ دو الگ الگ باتیں، دو الگ الگ چیزیں، کہ عذاب بھی دیتے تھے اور بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے. یہاں کیا بتایا گیا؟ یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں. اس آیت میں بتایا گیا نا
کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، یعنی عام مشقت کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، ذلت کے ذریعے، رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی ذلت آمیز رویے، اتنی تکلیفیں، ایسی ایسی تکلیفیں کہ جس میں آپ کی کوئی آواز نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی آپ کی محنتوں کا قدردان نہیں، کوئی آپ کی حکومت نہیں، کوئی آپ کی مذہبی شخصی کوئی آزادی نہیں، کوئی آپ کی بات نہیں، بلکہ سراسر غلامی کی زندگی، سراسر آپ کے ساتھ ظلم و ستم، سراسر آپ کا مطلب آپ کے ساتھ زیادتی ہی زیادتی، جس میں نہ دین نہ دنیا، جانوروں کی طرح کی زندگی کر دی، بس کام کرو، بس کام کرو۔ تو یہ ساری یسومونکم سوء العذاب میں آ گئی نا بات، کہ وہ اتنی تکلیف دیتے تھے۔ تو جس کام کے لیے اللہ نے دراصل بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا، کیوں وہ تو اس سے دور ہو گئے تھے نا۔ اللہ نے تو ان کو فرعون کی عمارتیں بنانے کے لیے تو نہیں نا پیدا کیا تھا، اللہ نے تو انہیں جس کام کے لیے چنا تھا وہ تو پھر اس سے دور ہو گئے۔ تو پھر عذاب کی جو بدترین شکل بھی آئی سامنے، وہ پھر کون سی آئی؟ یذبحون ابناءکم، وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ تو یعنی بدترین شکل یہ تھی کہ وہ پھر بیٹوں کو بھی، بچوں کو بھی ذبح کرنے لگ گئے، بچوں کو بھی، لڑکوں کو خاص طور پہ ذبح کیا تھا نا۔ تو بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی پڑھنے میں ملی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس کو فرعون نے اپنے خواب میں ایک ایسی مطلب تعبیر کے مطابق اس کو یہ بات کسی نجومی نے بتائی کہ بھائی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا، فرعون کا خاتمہ کر دے گا۔ تو پھر اس نے نجومی سے یہ جب تعبیر سنی تو پھر اس نے بیٹوں کو، یعنی بچوں کو، لڑکے جو تھے ان کو قتل کرانا شروع کر دیا، تو تاکہ پھر وہ ان کی آبادی کو نہ بڑھنے دے۔ لیکن یہ بات بھی، یہ تو ساری نجومیوں کی باتیں نا، خوابوں کی تعبیریں، یہ سب کہاں سے پتہ چل رہی ہیں؟ یہ تو ساری اسرائیلی روایات سے پتہ چل رہی ہیں۔ اور دیکھیں عالم الغیب تو اللہ ہے نا، تو عقل سے بھی کچھ چیزیں سوچی جاتی ہیں۔ تو جو بات شیخ محمد عبدہو نے جو بات کہی ہے وہ کافی حد تک عقل سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اگر خواب نہیں بھی ہو، خواب کا بیچ میں ذکر نہیں بھی کریں، تو ایسا ہوتا ہوا چلا آیا ہے، اور ایسا ہوتا ہوا تاریخ کا حصہ بنا ہے، ایسا تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ کیسا؟ کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے نا، تو وہ دوسروں کے لیے وہ قوم جو افرادی لحاظ سے بڑھ جاتی ہے، پھر وہ علامت بن جاتی ہے خطرے کی، تو پھر وہ اس قوم کے درپے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ اب، کیونکہ جو قومیں بڑی ہو گئیں پھر وہ دوسروں کے لیے خطرے کا باعث تو بنی، اور یہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہا جا رہا ہے یذبحون ابناءکم، وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ تو بیٹوں کو تو وہ ذبح کر رہے تھے، عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ رہے تھے۔ کیوں؟ عورتوں کو کیوں چھوڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ عورتیں اپنے دفاع کے لیے اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، پھر مردوں کے بغیر عورتوں سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی پتہ، مطلب بڑی پتے کی بات ہے، دھیان رکھیے کہ عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ رہے تھے، انہوں نے کیا کر لینا ہے ہمارا، لہٰذا عورتوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا نا، اس لیے وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ اور ویسے بھی ان کے گھر میں ایک چیز، ان کے یہاں ایک اور بھی رواج تھا کہ وہ عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، تو انہوں نے عورتوں کو اس لیے بھی زندہ چھوڑا، یعنی ایک طرف ان کو عورتوں سے خطرہ کوئی نہیں تھا، دوسرا یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی کہ عورتیں اکیلی چاہے جتنی بھی ہوں، جب تک ان کی طاقت مرد نہیں بنے وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو اس لیے انہوں نے عورتوں کو نہیں مارا۔ اور ساتھ یہ بھی کہ ان کے یہاں لونڈیوں کا رواج تھا، اور اس لونڈیاں بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ فائدہ کیا تھا ان کو؟ کہ وہ انہی کے پھر آل فرعون کے نسل کو جنم دے رہی تھی، بچے پیدا ہو رہے تھے ان سے، کس کے؟ فرعونیوں کے بچے۔ تو اضافہ کس میں ہو رہا تھا؟ آل فرعون میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی۔ کیا آزمائش تھی؟ کیا امتحان تھا اس میں؟ یعنی کس کی طرف سے تھا؟ مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، صاف صاف بتا دیا اللہ نے کہ اس میں مِن ربکم، تمہارے رب کی ہی طرف سے امتحان تھا۔ اور کیسا امتحان تھا؟ مِن ربکم عظیم، چھوٹا نہیں بڑا، مِن ربکم عظیم، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں، نوٹ کر لیں، دیکھیں، ذہن میں بھی رکھیں اور نوٹ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کھولی ہیں۔ اس آیت میں ہمیں نمبر ایک پہ لکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے احسانات یاد کرائے، اپنے انعامات یاد کرائے، کہ دیکھو اس وقت جب کہا نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، کتنے انعام کیے تھے میں نے تم پر، یاد کرو نا۔ تو
اللہ نے جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا تو پہلے کیا کیا، ان کو انعامات یاد دلائے، اپنے احسانات یاد دلائے کہ، اور پھر یہ کہ دیکھو اس وقت، اور پھر فوراً ساتھ میں یہ کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، تمہارا حال کیا تھا، تمہیں نجات ہم نے کن حالاتوں میں دی ہے، تم بحیثیت قوم تم ذلیل ہو رہے تھے، تم رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی دین، کوئی دنیا، کوئی ایسی تمہاری تھی زندگی جانوروں سے بدتر، محکومی کی زندگی، غلامی کی زندگی، نہ کوئی عزت نہ کوئی آبرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا تھا، تمہاری نسلوں کو ختم کیا جا رہا تھا، تمہاری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا تھا، اور تمہاری عورتوں کو، اللہ اکبر، غیرت دلانے کے لیے اللہ نے یہاں عورتوں کا بھی ساتھ میں بتایا کہ تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھ رہے تھے اپنے مقاصد کے لیے، یعنی تمہیں برے ترین عذاب سے گزارا جا رہا تھا، تذلیل اور رسوائی کی تصویر بنے ہوئے تھے تم اس موقع پر، تو اس موقع پر پھر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس موقع پر اللہ نے تمہیں نجات دلائی، تو کس طرح اللہ نے تمہاری تقدیر کو پلٹا، کس طرح اللہ نے تمہارے حالات کو بدلا، تو یہ احسان یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ پچھلی آیات میں بھی جہاں سے ہم نے پہلے کل پڑھا تھا اس میں بھی ذکر آ چکا ہے نا کہ اپنی نعمتوں کو یاد کرو، تو یہاں پر آگے اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ جب تم اتنے ذلیل اور رسوا تھے اور اتنی تمہاری ذلت کی بے آبرو زندگی تھی، تو ہم نے تمہیں نجات دلائی نا، کس وقت جب تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کے تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جا، تمہاری نسلیں تباہ کی جا رہی تھی، تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا۔ دوسری چیز جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ کسی بھی قوم کی تباہی جو ہے، نوٹ کر لیں کہ کسی بھی قوم کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب اس قوم کے بیٹے ختم کر دیے جاتے ہیں، اس قوم کے مردوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس قوم کے بچوں کو مارا جاتا ہے، اور پھر عورتوں کی کثرت ہو جائے تو وہ قوم بیچاری بہت پیچھے چلی جاتی ہے، کیونکہ عورتیں اکیلی بنا مردوں کے وہ سارے کام نہیں کر سکتی جو کہ کسی قوم کو اوپر لے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس آیت سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، چاہے آزمائش عظیم ہو، بڑی ہو، یا پھر آزمائش چھوٹی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ تو اس آیت کو سامنے رکھیں، سمجھیں، اور اگر آج ہم امت مسلمہ کے حال کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی نا، تو یہ ساری جو سول عذاب کی چیزیں ہیں، اور یذبحون ابناءکم اور بلاء عظیم، یہ سب نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ عام طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں، اب جب بھی مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کیا سوچتے ہیں، کیا آگے سے اس کا اپنا رد عمل دیتے ہیں، وہ اس کو غیروں کی سازش کہتے ہیں، فلانے نے ہمارے ساتھ، فلاں فلاں ملک نے، فلاں قوم نے، مطلب سب لوگوں کی طرف منسوب کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ادھر سے آئی ہے، بھول جاتے ہیں یہ کہ یہ سارے امتحان، یہ آزمائشیں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دباؤ، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر آتا ہے، اور آزمائش کیوں آتی ہے اللہ پر، کیوں آزماتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ دیکھیے انسان کی جو انفرادی زندگی ہے نا، فرد واحد کی زندگی، اس میں بھی امتحانات آتے ہیں، چھوٹے موٹے امتحانات آتے رہتے ہیں، بحیثیت قوم، جب لوگ اکٹھے ہو کر ایک قوم کی شکل اختیار کرتے ہیں، عذاب ان پر بھی آتے ہیں، آزمائشیں ان پر بھی آتی ہیں، اور جب ایک امت ہوتی ہے نا، پوری ایک امت، اس سے بھی امتحان لیا جاتا ہے، اس پر بھی آزمائش آتی ہے، تو جب انفرادی ایک فرد واحد کے اوپر کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، تو بھائی کسی قسم کی بھی چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں نا، اس کے بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے اسباب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیے کہ اس کے سبب ہوتے ہیں نا، یا تو انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے جیسے کہ ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہیں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہیں، ہاتھوں کی کمائی کی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بیماری ہو گئی، یہ تکلیف ہو گئی، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں، ایسے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں ایسے جو ان کے مطلب ان کے اپنے کیے دھرے ہوتے ہیں کام، جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ بیماری آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے کچھ، تو مثال کے طور پر کسی کے سر میں درد ہے، نیند نہیں ہوئی، پیٹ میں درد ہے، غلط کچھ کھا لیا، کچھ اور اسی طرح کے عوامل ہیں نا، تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کی اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وہ غلطیوں میں سے جو ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے نا وہ سب سے بڑی وجہ ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جو انسان کو آزمائشوں میں
اور امتحانات میں مبتلا کرتی ہے. نافرمانی کی وجہ سے جب قومیں یا فرد واحد یا قومیں یا امت اللہ کی نافرمانی پر اتر آتی ہے نا، تو پھر اللہ ایسی قوم کو یا ایسی ملت کو یا ایسے فرد کو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جب بھی کوئی قوم یا کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر آخرت کی سزا سے پہلے پہلے اللہ دنیا میں انسان کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ضرور کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ پلٹ آئیں، ان کو احساس ہو جائے اور وہ اللہ کے رستے پہ واپس پلٹیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں. اور ایک تیسری وجہ بھی آزمائش کی ہوتی ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ درجات کی بلندی کے لیے بھی بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے آتی ہیں. یعنی کسی سے اللہ، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے درجے بلند کرنے ہیں، اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہے، تو کسی بڑے کام کے لینے کے لیے کسی کو جب اللہ تیار کرتا ہے نا، تو اس کو کسی بڑی آزمائش سے نکالتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا سونا آگ میں تپ کے کندن بنتا ہے، ہاں، تو اللہ کسی بڑے کام کے لیے تیار کرتا ہے بندے کو، تو پھر چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے، امتحانوں سے نکال کے گزار کے اس کو بڑے کام، بڑے مقصد کے لیے، بڑے خطرے کے لیے پھر اس کو تیار کر دیتا ہے. تو اس لیے بھی آزمائش آتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ جن کی زندگی میں کوئی اس طرح کا چیلنج، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی، بڑے سست ہو جاتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرتے نا. لیکن پھر ایسے لوگ جو بہت سست ہو جاتے ہیں، بس اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں، بس انہیں ہر دفعہ بس نازک ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کچھ کر نہیں پاتے، یوں ہی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی بڑا کام ان سے ہو ہی نہیں پاتا. تو جبکہ آپ غور کریں، موازنہ کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان پر صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی پھر بڑے مقام سے نوازتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ان کے درجے بلند ہوں گے. تو اسی کیٹیگری میں اللہ کے انبیاء آتے ہیں، نبی آتے ہیں، اور نبیوں کے بعد پھر اللہ کے برگزیدہ بندے آتے ہیں درجہ بدرجہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پر آتی ہے، پھر اس کے بعد یعنی پھر جو قریب ہے، پھر جو اللہ قریب ہے، پھر جو اللہ قریب ہے، اس طرح درجہ بدرجہ پھر آزمائشیں بھی اسی طرح چھوٹی بڑی آگے آتی رہتی ہیں. تو اصل بات کیا ہے؟ تو اصل میں نا اللہ نے بنی اسرائیل کی جو یہاں پہ خطاب ہوا ہے اور بنی اسرائیل کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو اصل میں اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا اپنے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، کام لینا تھا. تو اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں، کہاں سے آئے. وہ تو نبی کی اولاد تھے نا، اسرائیل کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد آگے چل کے، یہی تو ہے بنی اسرائیل. تو نبی کی اولاد تھے کہ وہ ان کو یاد پڑے، وہ ان کے ذہن میں آئے ہم کون ہیں بھائی، کس کی اولاد ہیں، ہمیں کس کام کے لیے اللہ نے چنا، کس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا، ہم یہ سارا کچھ بھول کر کیا رہے ہیں اور حال کیا ہوا ہے. تو آزمائش میں ڈالا اس لیے کہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس بات میں؟ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے نا کہ اگر اس وقت آپ امت مسلمہ جو ہے اس کو دیکھیں مجموعی طور پر، تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، بحثیت مجموعی طور پر تو مشکلات میں ہے نا، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے. من ربکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری طرف سے، مطلب تمہاری طرف ہے جو بھی مشکلات ہیں عظیم، یعنی بڑے درجے کی یا چھوٹے درجے کی، جس بھی طرح کی ساری آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ ساری آزمائشیں اس لیے ہیں کہ جو لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بول چکے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ تو اپنی دنیا 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 اپنی شناختی کھو بیٹھے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کتنے پیارے نبی کی امتی ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے، اور ہم نے کرنا کیا، اور ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے. وہ سب ان کو بھول بھال کے صرف دنیا داری میں پڑے ہوئے. تو وہ پھر اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا، اس کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں. تو آزمائش جو ہے وہ انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، آزمائش جو ہے، دکھ جو ہے، تکلیف جو ہے، وہ پریشانی جو ہے بندے کو موڑتی ہے اللہ کی طرف. اسی لیے آج بحثیت مجموعی اگر امت کو بھی ہم دیکھیں، سوچیں، تو یہ بات قابل غور ہے، بہت زیادہ قابل غور ہے کہ ہم سب کو بھی فردن فردن بھی اپنی شناخت، اپنا کام، اپنے اس آیت کی روشنی میں اپنا فرد واحد سے لے کر
قوم تک کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ چھوٹی بڑی جو بھی مصیبت ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے، تو اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 50 پر آتی ہوں، آیت نمبر 50 پر، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے ہم نے پھاڑا سمندر کو، اور پھر جو آگے تفصیل ہے، اصل میں یہ جو آیت ہے نا، اللہ نے اس میں آگے فرما دیا نا کہ پھر جب ہم نے تمہارے لیے، جو پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، وہ تمہیں تکلیفیں دے رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار رہے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، تمہاری اتنی آزمائشیں پڑ گئی تمہارے اوپر، پھر آگے فرما دیا کہ پھر ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو سمندر پھاڑنے کا واقعہ ہے نا، دراصل یہ ایک اس کی تفصیل جو ہے سورۃ الشعراء میں بھی آئی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہ خاص واقعہ ہے کہ جس کا کچھ تھوڑا سا یہاں پہ میں واقعہ سنا دیتی ہوں آپ کو، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ظلم کا شکار ہو گئے تھے بہت زیادہ، اصل میں وہ اپنا مقصد بھول بیٹھے تھے نا، تو پھر وہ ان پہ آزمائش آ گئی اور وہ بہت زیادہ ظلموں کا شکار ہو گئے، مظالم کا بلکہ شکار ہو گئے۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کو وہاں سے لے کر نکلے، مصر سے وہاں سے لے کر نکلے، بنی اسرائیل کو لے کر کہاں جا رہے تھے؟ فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو آگے دریا آ گیا یا سمندر آ گیا، کیونکہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے بکم البحرا، یہ بحر کا جو لفظ ہے نا، یہ دونوں کے، سمندر اور دریا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو آگے جو تھا وہ دریا آ گیا یا سمندر آ گیا، آپ دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جب موسیٰ پہنچے قوم کے ساتھ، اور آگے پانی اور پیچھے دشمن، اب قوم نے کیا کہا؟ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے اس لیے کہ ہم یہاں پر آ کے ہلاک ہو جائیں، اور یا پھر آگے جائیں گے تو ظاہر ہلاک ہو جائیں ہم، تو ہمیں اس لیے لے کر آئے یہاں، یا پھر ہم یہاں کھڑے رہیں اور پیچھے سے دشمن آ کے ہمیں پکڑ لے؟ یہ تھی ان کے قوم کی بات۔ تو موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، میں تمہیں اس لیے نہیں لایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ دیکھیے آپ موسیٰ علیہ السلام کا، پیچھے دشمن چلا آ رہا ہے پوری فوج کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے غیظ و غضب کے ساتھ، اور آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر، آگے ٹھاٹھے مارتا پانی، بیچ میں موسیٰ کی قوم کھڑی ہے، موسیٰ کھڑا ہے، اور اللہ پہ توکل نہیں چھوڑا، نظر آ رہا ہے آنکھوں سے پانی اور پیچھے دشمن، آپ یہ دیکھیے، آگے کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں، پیچھے بھاگنے کے لیے بھی کچھ نہیں، اس پر بھی توکل نہیں چھوڑا، کہا میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور میرا رب ہی مجھے راہ دکھائے گا۔ تو پھر اللہ نے راہ دکھائی موسیٰ کو، اور موسیٰ سے کہا اپنا عصا پانی پر مارو، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پانی پر مارا تو پانی دو ٹکڑے ہو گیا، اللہ اکبر، اور درمیان میں سے سڑک نکل آئی، اور پانی دو بڑے پہاڑوں کی شکل میں دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ پانی کو حکم جو ملا تھا اللہ کا، اور یہ راستہ ایسے بن گیا جیسے پہاڑی راستہ ہوتا ہے نا، دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوں اور بیچ میں سے سڑک جا رہی ہو درمیان سے، ایسا راستہ بنا۔ فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمندر پھاڑا، یعنی سمندر ایسے پانی کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح، فانجیناکم، پھر ہم نے نجات دی، یعنی نکالا پھر ہم نے وہاں سے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، وَأَغْرَقْنَا آلِ فرعون، اور پھر فرعون کی آل وہاں پر غرق ہوئی، کیونکہ پیچھے آ رہے تھے نا وہ سارے فرعونی، پیچھے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے جو غلام نوکر، یہ جو ہماری پسی ہوئی قوم ہے، یہ کیوں بھاگ رہی ہے ہمارے ظلموں سے، ہمارے کام کون کرے گا؟ ان کو پکڑو، ان کو مارو، اور ان کو واپس لے کے جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب وہ غرق ہوئے تو تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے کچھ ہوا، سب کچھ تمہارے سامنے ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیے، آپ ذرا منظر کو اپنے ذہن میں لائیے کہ کیسے فرعونی جو تھے وہ پورے غیظ و غضب اللہ اور لشکر کے ساتھ پیچھے سے آ رہے ہیں، اور آگے موسیٰ کی قوم کھڑی، اور آگے ٹھاٹھے مارتا پانی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ نے لمحوں میں، سیکنڈوں میں اللہ کی قدرت نے رنگ دکھایا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بنایا۔ آج سڑک بننے کے لیے کتنے کام بنانے پڑتے ہیں، کتنی مشینیں لانی پڑتی ہیں، پتہ نہیں کیا
کتنا مٹیریل لانا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں سڑک بنتی ہے، اور وہ سڑک لمحوں میں بنی ہے۔ تو مصیبت میں سے نکالنا چاہتا ہے نا جب اللہ، تو پھر ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہیں، انسان کی عقل میں سما نہیں سکتی بات۔ سمندر کا پھٹنا کوئی عام بات ہے؟ یہ کوئی، یا ایک آسا، ایک ڈنڈا ایک سمندر پہ مارو اور اس سے سمندر پھٹ جائے، پانی پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جائے اور بیچ میں سڑک بن جائے۔ وہ سڑک جو عام جگہوں پہ بھی سڑک مشکل ہے، تو پانی کے اندر لمحوں میں بن جائے۔ اور تو کیا ہے یہ؟ وہ آسا جو تھا، جو اللہ کے حکم سے چلا نا، اللہ کے اذن سے چلا نا، اللہ کے اذن جو تھا، اصل بات تو یہ تھی۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہہ دیتا ہے کن، اور وہ پھر چیز ہو جاتی ہے، وہ پھر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کا منظر، اللہ کی قدرت کا نظارہ آنکھوں سے موسیٰ نے اور اس کی قوم نے دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ مصیبت میں جب وہ مبتلا تھی قوم، تو اللہ نے قرآن سے بتا دیا نا کہ جب تم مصیبت میں تھے تو ہم نے تمہیں نجات دی۔ تو ہمیں کیا پتا چلا؟ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ جب مصیبت جو ہے نا آتی ہے نا، تو نجات کون دیتا ہے؟ صرف اللہ ہی نجات دیتا ہے، اور صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ مصیبت کے وقت اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے نا۔ نوٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں اس جملے کو، کہ مصیبت آتی ہے تو نجات صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور مصیبت کے وقت رجوع کرنا چاہیے اللہ سے، انسانوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ مدد کرو، میری وہ مشکل ہے، میری وہ مدد کرو۔ جو مصیبت جو لاتا ہے ٹالتا بھی وہی ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو اپنی طرف پلٹاتا ہے، اور وہ اس سے نجات بھی دلاتا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے نا۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ کیوں ہے؟ ایسی امت مسلمہ کے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں آج؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر بندوں پر ہے، انسانوں پر ہے، ملکوں پر ہے۔ اگر مطلب دوسرے کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو اپنا داتا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہے سب کچھ کرنے والا۔ آپ ذاتی زندگی میں بھی اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگوں پر ذاتی زندگی میں بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی ضرورت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، فوراً بجائے اللہ کے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی فلاں مدد کر دے گا یہ، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی آپ کو مدد نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو محبت کی ایک نظر نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اسی طرح قومی زندگی میں بھی وہ قومیں جو دوسری قوموں پر اپنے سے دوسری قوموں کو سپیریئر سمجھ کر ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ مدد کریں گے تو ہم اس مشکل سے نجات پائیں گے، بالکل نہیں۔ اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ آج جو زوال کے اسباب ہو رہے ہیں اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آج دوسروں کی طرف دیکھا جا رہا ہے، دوسری قوموں کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ تو اصل جو مالک ہے، اصل جو بڑا ہے، جس پہ توکل، جس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو مصیبت کو ٹالنے والا ہے، جو نجات دلانے والا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی سبق ہے کہ نجات ہر طرح کی، چاہے وہ چھوٹی ہو وہ بڑی ہو، وہ صرف اللہ دیتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت جانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی طرف جانا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا، رجوع اللہ سے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتایا ہمیں قرآن میں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون، ہم نے غرق کر دیا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے نا، کہ وہ قوم جو تھی وہ گھوڑے لے کے، وہ قوم جو تھی وہ نکلی، کیا کہتے ہیں، سمندر کے کنارے آئی، پانی کے کنارے آئی، یا بیچ میں دریا تھا اس کے کنارے آئی، بنی اسرائیل ساری قوم جو تھی وہ موسیٰ کے ہمراہ، اور آگے ٹھاٹھے مارتا پانی، اور پیچھے فوج، اور پھر کیسے اللہ نے بنائے راستے۔ تو یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں تھا واقعہ، یہ سچے دل سے جب صحابہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ جب وہ جنگ لڑتے ہوئے وہ اس مقام پہ پہنچے اور آگے پانی آ گیا، اور اب انہوں نے اللہ کا نام لے کر ڈال دیے گھوڑے دریاؤں کے اندر، اور اللہ نے ان کے لیے بھی بنایا راستہ۔
اللہ نے جب ان کے لیے بھی بنا دیا راستہ، تو یہ نیت خالص اور سچا عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہ واقعہ ان کی زندگی سے بھی ثابت ہے کہ کیسے انہوں نے دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ تو اقبال نے بھی اس پر کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو جب ایمان سچا تھا، جب اللہ پر یقین سچا تھا، اور تو گھوڑے جب اللہ کے لیے دوڑتے تھے، اللہ کے لیے نکلتے تھے، اور اللہ کی ذات پر یقین ہوتا تھا کہ وہی اصل میں نجات دہندہ ہے، تو پانی بھی پھر کسی کا راستہ نہیں روک سکتا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے یقیناً۔ اور سمندر بھی جو ہے وہ خشک راستہ بن جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب حکم ربی آتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو سمندر راستہ بن جاتے ہیں، سڑکیں بن جاتی ہیں۔ اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ سے سچے دل سے رجوع کرتے ہیں، یعنی دل کی سچائی، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا یہ سب بھی کر دیتے ہیں۔ اور آل فرعون تمہارے سامنے ختم کر دیے گا، کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا، کہا تم دیکھ رہے تھے آل فرعون کو جب ہم نے غرق کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے ہم نے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا۔ اس کے اندر ایک چیز اور سمجھ میں کنفرم کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے، کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر کے ہم نے کنفرم کر دیا، بالکل کنفرم رپورٹ ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے ان کا حال۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا انتم تنظرون۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے خبر جو کانوں سے سنی جاتی ہے کہ ہمارے دشمن کے ساتھ یہ ہوا، اور ایک ہوتی ہے وہ خبر جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے واقعہ دیکھا جائے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب انسان پر کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے نا، تو وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، جب اس پر بھی ظلم ہو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو اللہ نے دکھا دیا، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم سہا تھا، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے جب یہ سمندر کی اس سڑک سے پار ہوئے اور یہ اس کنارے پہ پہنچے، لشکر پورا ان کے پیچھے نکلا فوراً۔ اور وہ جو خشکی پہ تھا وہ لشکر، جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی گھوڑے ڈال دیے۔ کس نے؟ فرعون کی فوج نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے اندر، کہ ہم ابھی اپنی طاقت کا نشہ تھا نا، ان کو طاقت کا بہت زوم تھا کہ یہ بھاگ کے ہم سے جائیں گے کہاں، لیکن ان کے ساتھ تو اللہ تھا نا، یہ بھاگ کے ہم سے جائیں گے کہاں۔ جب انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ان کے پیچھے ڈالے، اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جا۔ اللہ کے حکم سے جب وہ پوری فوج پانی کے اندر اس راستے پر آ چکی، کوئی بندہ بھی باقی نہیں بچا خشکی پر پیچھے۔ جب بیچوں بیچ سمندر کے پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، اور پانی آپس میں، وہ جو پہاڑوں کی شکل میں کھڑا تھا، پانی آپس میں مل گیا، اور پوری کی پوری جو فوج تھی وہ غرق ہوئی۔ اور یہ منظر کس نے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اس کنارے نکلے تھے، انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم وہ منظر دیکھ رہے تھے کنفرم، ہم نے تمہیں آنکھوں سے دکھایا، فرعون کو اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے دکھایا، تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ کس طرح اللہ نے اس پانی کو، یعنی کہ اگر وہ فوج بھی وہاں سے گزر جاتی تو پھر تم کہتے کہ وہ تو آگے اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جیسے ہی تم اس پار پہنچے اور پوری کی پوری فوج پانی میں اتری، ساری کی ساری تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہوئی، اور اللہ نے تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک احسان کیا ہے ان کے اوپر کہ ان کو آنکھوں سے دکھایا ہے، آنکھوں سے دکھا کے جو ان کے دل کو ٹھنڈک ہوئی ہوگی۔ اگر پیچھے ہی اپنے کانوں سے صرف خبر سن لیتے، اتنی ٹھنڈک نہ ہوتی۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے تمہارا دشمن تباہ و برباد ہوا، ڈوبا۔ اور ایک بات یہاں اور بھی بتاتی چلوں کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پر بڑا ناز تھا، دریاؤں کا اس نے بڑا ذکر کیا ہے کہ اس نے جب بھی بات ہوئی تو اس نے دریاؤں پر بڑا ناز کیا، بڑا فخر کیا، بڑا اترایا اس بات پر کہ میرے ملک میں بڑے دریا ہیں، اور بڑا پانی ہے، اور بڑی تجارت ہے، اور بڑی کھیتی باڑی ہے، اور بڑا یہ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
تو پھر غرق بھی وہ اسی دریا میں ہوا. اللہ نے پھر اسی پانیوں میں اس کو غرق کیا، اور اس کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، جس پر اس کو بڑا زوم تھا کہ میرے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، میرے پاس تو اتنی بڑی طاقت ہے، کیا ہاتھی، کیا گھوڑے، کیا فوجیں. اب ساری کی ساری اللہ نے 1 منٹ میں غرق کر کے دکھا دی. وہ فوج نہ بچا سکی اس کو، جس پر اس کو اتراتا تھا. وہ ہاتھی، گھوڑے، وہ سونے زیور پہن کے جو آئے تھے جانور بھی، وہ کچھ نہ بچا سکے اس کو. وہ سارے وہ سمندر، وہ پانی، وہ دریا جس کے اوپر وہ ناز تھا کہ میرا تو ملک بڑا زبردست ہے، وہ کوئی پھر وہی اس کی تباہی کا باعث بنا، وہی اس کو لے ڈوبنے کا باعث بنا. اس میں بھی ایک بڑی چیز سمجھنے کی ہے کہ انسان کو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ نعمت اس لیے دیتا ہے، نعمت کو استعمال بھی کرو، اللہ کی دین سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ تم اس پہ بیٹھ کے اتراؤ، نہ کہ تم اس پہ بیٹھ کے یہ سمجھو کہ یہ تو میری کوئی بڑی خوبی ہے جو مجھے مل گئی ہے، تو بس یہ اس پہ میں اتراؤں، دوسروں کو نیچا دکھاؤں، اور اس کے بل بوتے پہ میں دوسروں پہ ظلم کروں. تو یہ جو بات ہے نا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اس کو ڈوبتے ہوئے، اور یہ جو اتراتا تھا بہت اپنے پانیوں پر، اسی پانیوں میں غرق ہوا. جو اتراتا تھا اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اس سارے لاؤ لشکر اور جوش جذبے کے ساتھ جو نکلے تھے بڑے زوم سے کہ ابھی ان نہتے اسرائیلیوں کو تو ہم پکڑ کے ایسی سزائیں دیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے بے یار و مددگار چیختے پکارتے ڈوبے اس کے اندر، اترا رہے تھے نا اس پر. تو بہت باریکی سے دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں اور اپنے پاس نوٹ کریں کہ انسان کو کبھی بھی اپنی نعمتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں. اگر آپ ان پہ شکر نہ کرو، ان پہ اتراؤ اور ان کو اپنا حق سمجھ کے وصول کرو، اور پھر ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دو، اور ان نعمتوں کو پا کے خود کو کوئی بڑی چیز سمجھو، اور ان نعمتوں کو پا کے ان کی اپنے پاس رکھ کے اپنی طاقت کے نشے میں بھول جاؤ اللہ کو، اور اس کی نشے میں ڈوب جاؤ، اور اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرو. تو یہ یاد رکھو کہ وہ نعمتیں ہی پھر انسان کو لے ڈوبتی ہیں، جس پر انسان شکر نہیں کرتا بلکہ فخر کرتا ہے، اور ان سے اچھے کام کے بجائے اپنی طاقت پر اتراتا ہے، وہی پھر اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں. اور ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں اینڈ پر، کہ دیکھیں سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے. نہ کوئی فوج بچا سکتی ہے بڑی، نہ کوئی بڑے اتنے اوزار، اتنے ہاتھی گھوڑے، اتنے سونے زیور، اتنے محلات، اور اتنے دریاؤں والا ملک کچھ نہ بچا سکا. جب عذاب الہی آیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی نہ بچا سکا. اور وہ نہتے مظلوم جو خالی ہاتھ تھے، ان کو اللہ نے پار لگا دیا جب اللہ نے نجات دی. اور یہاں ان آیت نمبر 49 اور 50 میں، یہ جو میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کو یاد دلایا ہے کہ تم تو ان ذلت کی زندگی میں تھے، ہم نے تمہیں آزاد کرایا. جب تمہارے بیٹوں کو مارا جا رہا تھا، تمہاری زندگی عذاب کر دی گئی تھی، تکلیفوں میں تمہیں مبتلا کر دیا گیا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کے ان سے اپنی نسلیں بڑھوا رہے تھے، اور تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اس وقت ہم نے پھر سمندر کو پھاڑا، اور پھر سمندر کو پھاڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور پھر ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، اور وہ منظر ہم نے تمہیں آنکھوں سے دکھایا. تو ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اور یہ ان کی نعمتیں یاد کرائی ہیں. اس کے اندر جو سبق ہمارے لیے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے والی، ہم نے بھی انہی سے سبق سیکھنا ہے. پچھلی قوموں کا تمام جو ذکر آیا ہے، جو واقعات آئے ہیں، اس لیے کہ امت محمد یا ان سے سبق سیکھے اور اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگیوں میں بہتری لائے، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق جینے والا بنائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.